ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا، نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں، جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائے، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سنور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لیں، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت کو اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔
याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला क्या नहीं देखी जाएगी, आपके अमल की क्वालिटी देखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कौन ज्यादा अमल करता है, अल्लाह ने कहा हम आजमाना चाहते कि कौन अच्छा अमल करता है। तो ये पहली कंडीशन है। अल्लाह क्या कामयाब होना है तो पहली कंडीशन क्या है, आप अमल करो। कौन सा अमल? नेक अमल करो, अमले सालेह करो, जिसको शरीयत ने अमले सालेह कहा है। और दूसरा काम क्या करना है, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना, कभी शिर्क मत करना। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने 2 सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही 2 सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने का जो पासपोर्ट और वीजा है, आप इंडिया से उमरा करने जाना चाहते हैं, पासपोर्ट का रेडी होना जरूरी है। आप अगर सऊदी अरब में घुसना चाहते हैं तो सऊदी अरब का उमरा का वीजा आपके पास होना जरूरी है या विजिट वीजा होना जरूरी है। शरीयत में, इस्लाम में आप आना चाहते हैं, आप मुसलमान होना चाहते हैं, इस्लाम का पासपोर्ट क्या है, इस्लाम का वीजा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यही तो है हमारा पासपोर्ट, यही तो है जन्नत का पासपोर्ट, यही तो है इस्लाम का पासपोर्ट। और इसमें 2 चीजें हैं, मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही देता हूं। ये पहले सवाल का जवाब। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और दूसरी गवाही क्या देते हैं, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ओ बरारी वालों, ओ सेमापुर वालों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने नबी का कलमा तो पढ़ा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो हम और आप पढ़ते हैं, मगर अफसोस की बात है जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां हम नबी के तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। अभी एक भाई मुझको मिले, कलिया चक्के रहने वाले, आपके इस इलाके में अक्सर आना जाना उनका होता है। उन्होंने बताया, मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा, आज सेमापुर के इस इलाके में, इस बस्ती में आज भी लंबा चौड़ा जहेज लिया जाता है, तिलक लिया जाता है। ओ मुसलमान, तू गरीब बेटी के बाप से भी जहेज की डिमांड कर रहा है, वो बेचारा बैंक से लोन लेकर के तुझको जहेज दे रहा है, तेरी डिमांड पूरी कर रहा है, और तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तो अहले हदीस हूं, मैं तो कुरान और हदीस पर चलने वाला हूं, मैं तो अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनता हूं। अरे तू कैसा मुसलमान है, तू कैसा अहले हदीस है, तू कैसा कुरान और हदीस पर चलने वाला है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, और जब नबी नमूना है तो जिस तरीके से नमाज के लिए नबी नमूना है, रोजा में नबी नमूना है, हज में नबी नमूना है, ज़कात में नबी नमूना है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों शादी ब्याह में भी नबी नमूना है। नबी ने तो 9 बीवियों को इकट्ठे रखा ना, नबी ने तो 4 बेटियों की शादी की ना। मुझे कोई एक दलील ला के दे दो कि नबी से किसी बेटी की शादी के टाइम नबी से डिमांड की गई हो, या नबी ने अपनी किसी शादी के टाइम डिमांड की हो। ओ लोगों, तुमने तो शादी ब्याह का सारा सिस्टम ही खराब कर डाला। तुमने शादी ब्याह को लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बना डाला, एक बहुत बड़ा कलंक बना डाला। जिसके घर में 4 बेटी हो जाए, वो बेचारा तो आधा तो ऐसे ही बीमार हो जाता है कि 4 बेटियों की शादी करना है। जिस घर में 4 जवान बेटियां हो
اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. او لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں، تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں. نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی. لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی. یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی. او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی. اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے. موقع ملے تو چوم لینا چاہیے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کیوں نہیں لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے. تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے. اللہ! اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا. اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا. میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا. آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چوچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے. نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو
खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलवाया, आपने फरमाया या उस्मान, ऐ उस्मान, अतबतगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और मैं रात को आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं कभी कभी गैपिंग भी देता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूं, यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया घूमना ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया है। आप दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा ना करें, अपने बच्चों का हक अदा ना करें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये दो उसूल याद रखना, इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और आज जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे, जलील हो रहे, खार हो रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक किया है। आज आप देख लें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रही है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादरें चढ़ाना ये कौन से इस्लाम का तरीका है? अरे तेरी कौम के कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने तेरे कौम की बच्चियों के तन पर आज ढांपने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है। और आप जाके पता लगा लीजिएगा, दरगाहों पे चढ़ने वाली ये चादरें ये रोटेट होती रहती हैं। जो चादर आप चढ़ाते हैं वही चादर मार्केट में बिकती है और दोबारा फिर चढ़ाई जाती है, रोटेशन चलता रहता है। ये एक धंधा बन चुका है। इस्लाम में ना तो कोई पक्की कब्र की इजाजत है और ना किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने की इजाजत है। इस्लाम कब्र परस्ती का मजहब नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को खबरदार किया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। कब्रों को सजदागाह बना लेना ये लानती लोगों का तरीका है, ये यहूद और नसारा का तरीका है। मेरे प्यारे साथी, आज मुसलमान कब्र परस्ती से पहचाना जाता है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में और गले में तावीज, ये पहचान है कि वो मुसलमान का बेटा है। अरे तेरे नबी ने तो कभी तावीज नहीं पहना, तेरे नबी ने हसन और हुसैन को दुआएं पढ़ के दम किया, कभी हसन और हुसैन के गले में तावीज न डाला, कभी सहाबा ने अपने बच्चों के गले में तावीज न डाला। तुझे शॉर्टकट चाहिए, तूने इस्लाम का शॉर्टकट बना डाला। तूने नजरे बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज डाल दिया, और तूने कुरान, लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज के अंदर कुरान लिखा रहता है, कभी जाग के देख लेना, ये तावीज को मैंने खोल के देखा है, कोई कुरान वरान नहीं लिखा रहता है। तावीज के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीजें लिखी रहती हैं। या जिब्रील या मीकाईल या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। और अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि तावीज के अंदर कुरान लिखा है, तो कुरान तावीज में आप पहने हुए हैं, उसी हालत में बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, उसी हालत में लेटरिन में जा रहे हैं, उसी हालत में बाथरूम में जा रहे हैं, क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? क्या ये कुरान का अपमान नहीं है? मेरे प्यारे साथी, हर उस अमल से बचो जो अल्लाह की तौहीद से टकराने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तौहीद गड़बड़ है, अल्लाह के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, मुशरिक का कोई मददगार नहीं होगा।
لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھیو. مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے کہ آپ گوارا کریں گے. آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نماز اسلام کی عبادت ہے. 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے. ایک مسجد میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میری امت کے لوگوں، اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے.
جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے.